السلام علیکم. ویلکم ٹو کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل. دس از یور نریٹر سمرین شاہ اور ہم آج لے کر آئے ہیں ایپیسوڈ نمبر 81 آف ایروشکا. وی آر ہیڈنگ ٹورڈز دی اینڈنگ آف چیپٹر نمبر 3. ابھی اینڈ نہیں ہوا, ابھی آج کو ملا کے تقریباً 10 ایپیسوڈز ٹوٹل رہتی ہیں. پھر اس کے بعد آپ کو ایک بہت بڑا سرپرائز اور ایک طرح سے دھماکہ ہی ملے گا, تو وہ بہت شاکنگ ہوگا. بٹ مزید بات نہیں کرتے, قسط بڑی مزیدار ہے آج, اس کو اسٹارٹ کرتے ہیں. حال. ارہا وقتاً فوقتاً گہرے گہرے سانس لے رہی تھی. اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب تماشے کو کیسے روکے جو اس کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا تھا, یا پھر یہاں سے کیسے نکلے, کیونکہ عورتوں کی بولی لگنا اس کی برداشت سے باہر ہو رہا تھا. ایک لڑکی کو پیش کیا گیا تھا. وہ مڈل ایسٹ سے اٹھائی گئی تھی. اس کی آنکھیں بڑی پیاری تھیں مگر جسم بہت کمزور لگ رہا تھا. بہت عرصے سے اس نے کچھ نہ کھایا ہوا تھا, یا پھر وہ بہت بیمار تھی. البتہ چہرے میں ایک عجیب سی کشش تھی جس پہ سب کے اٹھتے ہاتھ اس کو خریدنے کے لیے بڑھ رہے تھے. کیسی ہے؟ کوستیا کی آواز پر ارہا نے اسے نفرت بھری نگاہ سے مڑ کر دیکھا, جو مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا. خوفزدہ اور بے بس ہے, اور ہمیں شرم آنی چاہیے, بجائے اس کو گندی نگاہوں سے بچائیں ہم اس کی بولی لگانے میں شامل ہیں. وہ دانت پیستے ہوئے بولی. کوئی اور وقت ہوتا تو رو دیتی اس ظلم پر. اس کے تقریباً 18 سال کے ذہن کے لیے یہ ہضم کرنا بہت مشکل تھا. میرے خیال سے آپ کاپو بن رہی ہیں, سوشل ایکٹیوسٹ یا پولیس آفیسر نہیں. اس لیے بندے کو سوچ سمجھ کر دعا کرنی چاہیے. ارہا کو پیٹ میں جلن شروع ہو رہی تھی. اور تم بھول رہے ہو میں اپنے باپ جیسا کاپو بننا چاہتی ہوں. جو یہاں ہوتا تو آج اس ٹیبل میں موجود ایک ایک شخص کا خون ہو چکا ہوتا, اور انہی عورتوں کے جسم ڈھکے ہوتے اور عزت سے اپنے اپنے ٹھکانے میں پہنچائی جاتی جدھر سے وہ اٹھائی گئی تھی, یا پھر ان کے محفوظ ٹھکانے بنائے جاتے. اور اگر تم مجھے اپنے باپ سے بھی ہٹ کر اس طرح کا گھٹیا کاپو بنانا چاہتے ہو تو میں لعنت بھیجتی ہوں اس کرسی پر اور اس عہدے پر. وہ اب پھنکاری. کوستیا کی آنکھیں مزید سرد ہو گئی. کارڈ اٹھاؤ اور اس کو 5000 بول کر خریدو. اس کا لہجہ بھی اتنا سرد تھا. میں یہ نہیں کرنے والی. ارہا نے نفی میں سر ہلایا. اچھا, تو پھر اعلان مصطفیٰ کا آخری دن سمجھوں. اس نے بھویں اوپر کی. ارہا کو تکلیف ہوئی. اس کی الٹی حرکتوں کی وجہ سے ایلی کی زندگی داؤ پہ لگ گئی تھی. اس کو بیچ میں مت لاؤ. وہ بیچ میں آیا ہی کیوں ہے جانے من؟ بتاؤ مجھے. ہمارے درمیان آنے کی اس کی جرت بھی کیسی ہوئی؟ ارہا اس پہ پھٹنے لگی, پھر چونکی. اگر وہ ان لڑکیوں کو خریدتی ہے تو کم سے کم ان کے لیے وہ کچھ کر سکتی ہے. اگر وہ دوسرے بہرحم لوگوں کے ہاتھوں پھنس گئی اور ان کی درندگی کا شکار ہو گئی تو؟ اگر پاپا اتنے بس ہوتے تو اس صورتحال میں کیا کرتے؟ آف کورس خریدنے کا عمل بے شک مشکل ہے, مگر وہ ان کا بندوبست کر سکتی ہے. لیکن وہ یہاں خود پھنسی ہے. وہ خود ایک قیدی ہے. وہ باقی لڑکیوں کو کیسے رہا کرے گی؟ اسی کشمکش میں اس نے ٹیبل سے نمبر بورڈ اٹھایا اور بولی 6000. اب کوستیا نے دنگ ہو کر ارہا کے بدلتے ہوئے روپ کو دیکھا. اس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا اور اس کی آنکھوں میں البتہ عجیب چمک تھی. کیا وہ اعلان مصطفیٰ سے اتنا پیار کرتی ہے؟ باقی کوئی نہیں بولا تھا تو روسٹرم پہ مہمار کا ہتھوڑا مارا گیا تھا. اب ارہا ایک ایک کو خریدے گی. بہت شوق تھا نا کوستے اور ان سب لوگوں کو کھیل کھیلنے کا. وہ بھی یہی کھیل کھیلے گی, پھر کچھ بھی کر کے ان سب کو لے کر یہاں سے بھاگے گی. اکیلی جان چاہے جتنی مضبوط ہو, چاہ کر بھی نکل نہیں سکتی. لیکن اگر وہ فوج بنا کر نکلے گی تو اس مضبوط سے مضبوط دیوار پہ بے تحاشا مختلف ضربوں سے ایک وقت میں ٹوٹ سکتی ہے. ماضی. براق نے ارہا کو گھوڑا, پھر کچھ سوچ کر اسے شرارت سوجی. آخر وہ کیوں پیچھے رہتا؟ اعلان صاحب اپنی فیورٹ کزن سے پراپر طریقے سے نہیں ملایا اس اڑو کو. اب اعلان چونکا اور پھر اس نے تیز نظروں سے براق کو گھورا, اور وہ بکواس مت کرے ارہا کے سامنے. ارہا نے بھی ٹھہر کر دیکھا. فیورٹ؟ وہ لفظ فیورٹ پہ ٹھٹکی. کوئی فیورٹ نہیں ہے. ریا اس کی باتیں مت سنو. چلو ممی سے سامان لے کر چلتے ہیں. اعلان کہتے ہوئے اسے چلنے کا اشارہ کرنے لگا جب براق بولا, ارے ارے کہاں بھاگے جا رہے ہو چور کی طرح؟ اپنی ریا ٹیا کو نہیں بتایا کہ یہ مریم نور کا کیا چکر تھا؟ براق بکواس مت کرو. اعلان اب سنجیدگی سے بولا. مریم نور؟ کیا مطلب؟ کیا ہو رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں ریا.
جن کے دماغ خراب ہوتے ہیں وہ دوسروں کے دماغ بھی خراب کرتے ہیں۔ تمہاری بیوی کا جوڑا دینے جا رہے ہیں، اس لیے سوچ سمجھ کر بولو، نہیں تو کم بھی میں نہیں ہوں، تمہارے ساتھ ہی اس دنیا میں آیا ہوں۔ 1 منٹ مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو؟ ایلی یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس سے پہلے الان مزید صفائی پیش کرتا، براق نے بم ہی پھوڑ ڈالا۔ ممی الان سے اس کا رشتہ کرنے والی تھی، پھر تم بیچ میں آ گئی بیچارے کی زندگی برباد کرنے۔ اب الان کی آنکھیں گہری ہو گئی، بالکل اپنے باپ بھائی کی طرح جب ان کا 20 موڈ آن ہوتا تھا۔ وہ براق پہ جھپٹنے لگا جب حیا کی آمد ہو گئی۔ ارہا یہ لو باکس، باقی سامان میں نے گاڑی میں رکھوا دیا ہے۔ اس بات پہ ارہا جو تھوڑا شاکڈ میں چلی گئی تھی، ہوش میں آتی سر ہلا کر حیا سے باکس لینے لگی۔ دوسری طرف الان براق کو کچا چبا جانے کی نظروں سے دیکھ رہا تھا، جو مطمئن ہو کر اب ایک پیسٹری اٹھا کر کھانے لگا جیسے تھوڑے ہی منٹوں پہلے الان سے بس مار نہیں کھانے والا تھا۔ کیا ہوا؟ کچھ ہوا ہے؟ حیا نے بیٹوں کو دیکھا تو تھوڑا عجیب سا تناؤ محسوس کیا، خاص کر الان کی طرف جو بہت زیادہ اپسیٹ سا لگ رہا تھا۔ کچھ نہیں ممی، بیچارے کے دل کے ارمان سائڈ پہ رو رہے ہیں میری شادی کی تیاریاں دیکھ کر۔ براق زخموں پہ نمک نہیں پورے مسالے ڈال رہا تھا، تڑکے سمیت۔ الان وہاں سے کچھ بھی کہے بنا تیزی سے نکل پڑا، کیونکہ پھر اسے ڈر تھا کہ وہ ماں کے سامنے ہی براق کی دھلائی کرنا نہ شروع کر دے۔ ارہا نے ایک نظر براق کو سخت نظروں سے دیکھا، پھر حیا کو مسکراتے ہوئے دیکھ کر بولی، ایسی کوئی بات نہیں ہے آنٹی، یہ باقی بدتمیز ایلی کو تنگ کر رہا تھا۔ براق فضول مت بولو، پہلے ہی وہ بیچارہ پریشان رہتا ہے۔ حیا بھی اب بھرم ہوئی۔ اچھا جاؤ ارو، وہ گاڑی میں بیٹھ گیا ہوگا، نہیں تو دیکھو کہیں پھر چینج کرنے نہ چلا گیا ہو۔ دیر ہو رہی ہے، پھر تمہیں بھی گھر جانا ہوگا، پاپا ماما انتظار کر رہے ہوں گے۔ نہیں، وہ پاپا نیو یارک گئے ہیں، البتہ ممی نانا موموا کے بچوں اور مرتضیٰ کے ساتھ بزی ہیں۔ اچھا، پھر ممی کو انفارم کر دو، یا پھر رکو کال کرتی ہوں، اب تم جاؤ۔ ارہا سر ہلا کر چل پڑی۔ اس نے دیکھا سیڑھیوں سے نیچے اتر کر وہی لڑکی آ رہی تھی جس کا نام مریم نور تھا۔ وہ ارہا سے 3 انچ چھوٹی تھی، یعنی 5 فٹ 4 انچ کی۔ وہ بہت زیادہ سمارٹ تھی، مطلب دلکش سراپا تھا جس پہ اس نے کالے رنگ کا سٹائلش ڈیزائنر ڈریس زیب تن کیا ہوا تھا۔ بال لگتا ہے کسی سیلون سے بلو ڈرائی لگ رہے تھے، حالانکہ وہ لمبے سفر سے ابھی آئی تھی۔ پلکیں بھی بڑی بڑی لگ رہی تھی جیسے لگائی گئی ہوں، اور ہاتھوں پاؤں کو ناخنوں میں سرخ نیل پالش لگائی ہوئی تھی۔ ڈیسنٹ تھی مگر فیشن کا سینس تھا۔ ارہا چل پڑی۔ اس سے پہلے وہ اسے دیکھتی اور اس سے بات کرتی وہ ابھی صحیح موڈ پہ نہیں تھی۔ وہ باہر آئی تو اس بار الان آڈی کی SUV میں بیٹھا ہوا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ ارہا نے پچھلا دروازہ کھولا اور باکس رکھ کر بند کیا، پھر پیسنجر سیٹ کا دروازہ کھولا اور بیٹھی۔ سیٹ بیلٹ بند کی تو الان نے گاڑی ریورس کی۔ دونوں کے درمیان خاموشی تھی۔ ارہا نے اپنے ہاتھ دیکھے، اس پہ نیل پالش نہیں لگی تھی، اسے اتنی خاص پسند بھی نہیں تھی۔ دوسرا نماز کی وجہ سے وہ بار بار لگانا صاف کرنے والے جھنجھٹ میں نہیں پڑ سکتی تھی۔ ہاتھ باکسنگ ٹریننگ سیشن سے کھردرے اور ہلکے چوٹوں کے پرانے نئے نشان سے بھرے ہوئے تھے، جبکہ اس مریم نور کے چہرے سے زیادہ ہاتھ پاؤں بھی خوبصورت تھے۔ اس کے بال اتنے خوبصورت تھے جبکہ وہ اپنے گھنگریالے بالوں کو ایسے کھولے رکھتی تو گھونسلا لگتے، یا تو وہ انہیں اسٹریٹ کرتی یا پھر بن میں باندھ دیتی تاکہ نیٹ لگتے۔ خوبصورت تو وہ تھی، لیکن باقی لڑکیوں کی طرح وہ میک اپ سے خود کو نہیں سجاتی تھی۔ البتہ سکن کیئر کے معاملے میں وہ ساری لڑکیوں کے ساتھ تھی۔ ابھی اپنا اور مریم نور کا موازنہ کر رہی تھی، جبکہ وہ کبھی نہ کرتی۔ الان نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں ڈرائیو کے دوران لے لیا۔ ممی کو میری فیلنگز کا نہیں پتا تھا، تو ان کے ذہن میں یہ خیال آ گیا تھا، جس کو سنتے ہوئے میں نے فوراً رد کر کے تمہارا نام لیا۔ تمہارے نام کے علاوہ میں اپنے نام کے ساتھ کسی اور کا نام برداشت نہیں کر سکتا ریا۔ باقی رہی اس کی بات، تو میں نے غور سے بھی نہیں دیکھا ہوگا ابھی تک، اور براق فضول میں تمہارا دل خراب کر رہا تھا کیونکہ تم اس کی شادی کو ہیٹ سٹوری کہہ رہی تھی۔ ویسے ایک بات پوچھوں، آنٹی کو؟ الان نے اس کی بات کاٹی۔ ریا پلیز، ممی کو تم سے بہت پیار ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ تمہیں چھوٹی بچی سمجھتی تھی، اور ایک طرح سے تم چھوٹی ہو۔ تمہیں پہلے بھی سمجھایا تھا، اب بھی سمجھا رہا ہوں، مریم نور جسٹ میری کزن ہے، جبکہ تم میری زندگی ہو۔ کہ تم نے مجھے روکا ہے، ورنہ میں تمہیں بتاتا کہ میں تمہارے لیے کتنا پاگل ہوں۔ ارہا اپنے چھوٹے سے نازک ہاتھ الان کے بڑے ہاتھ میں دیکھنے لگی تو اس کا دل موم ہوا، لیکن ابھی بھی دھیان مریم نور کے ہاتھ کی طرف گیا۔ تمہیں میرے ہاتھ پکڑنے پہ الجھن نہیں ہوتی؟ اب الان نے چونک کر اسے دیکھا۔ ارہا بہت سوچ میں جا رہی تھی۔ مس جھونی بھا کو کس نے اینگی کر دیا؟
علان ایک ہاتھ سے ڈرائیو کر رہا تھا جبکہ وہ ڈرائیو بہت محتاط انداز میں کرتا تھا، مگر آج تھوڑا مختلف انداز تھا اس کا۔ پہلے تو دونوں ہاتھوں سے اسٹیئرنگ نہیں چھوڑتا تھا۔ ایلی بتاؤ نا، مطلب اتنے کھردرے اور زخمی ہاتھ، اوپر سے میں ان کا خیال بھی نہیں رکھتی، تمہیں کیا اچھا لگتا ہے کہ میں نیل پینٹ سے سجاؤں انہیں؟ اب علان بھوکلا گیا، یہ کیا ہو گیا ریا کو؟ بتاؤ نا ایلی، کل میں پھر شاپنگ پہ نکلوں گی اور مینیکیور کروا کر آؤں گی۔ علان کو گاڑی روکنی پڑ گئی اور پھر مڑ کر اس کے ہاتھ کو دیکھا۔ پرفیکٹ، جادوئی ہاتھ ہیں، ان کو گستاخی میں برداشت نہیں کروں گا۔ اس نے دونوں انگوٹھے سے اس کی ہتھیلی اور انگشت کو چھوا۔ ارہا کو الجھن ہو رہی تھی۔ مجھے اچھا تیار ہو کر آنا چاہیے تھا نا، مطلب کاٹن کا کوئی بھی جوڑا اٹھا کر پہنا ہی۔ میرے پاس تو شلوار قمیض بھی نہیں ہے اتنی، اور بالوں کا بھی کچھ کرنا چاہیے۔ دیکھو تم ایک کام کرو، اب ہمارے کام والے ہی ہو تو ہمارے گھر شفٹ ہو جاؤ۔ کوئی ضرورت نہیں ہے جب تک مہمان ہیں اپنے گھر رکو، کسی بھی وقت ہمیں تمہاری ضرورت ہو سکتی ہے۔ علان بڑی دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا اور وہ بولے جا رہی تھی۔ وہ شاید بری طرح حسد کا شکار ہو گئی تھی اور اسے خود بھی پتہ نہیں چل رہا تھا۔ علان اس کے ایک ایک نقش اور بولتے ہوئے لبوں کو مرغوب ہو کر دیکھ رہا تھا، یہاں تک کہ ارہا چونک گئی۔ تم مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ سن بھی رہے ہو کیا بول رہی ہوں؟ جبکہ وہ سننا نہیں اپنی سنانا چاہتا تھا۔ علان تو اس کے حسن کے نشے میں پھر سے ڈوب رہا تھا، خود کو کنٹرول کرتے ہوئے سر جھٹک کر ہنسا۔ آئی ایم سو سوری۔ ہاں کیا کہہ رہی تھی؟ ارہا کے ماتھے پہ بال گہرے ہو گئے۔ غصے میں تو وہ واقعی سکندر بھاگ کی طرح ہی لگتی تھی، مگر ان سے زیادہ کیوٹ ورژن۔ میں کہہ رہی ہوں تم میرے ساتھ رہو۔ مطلب تمہارے بیڈ روم میں شفٹ ہونے کا کہہ رہی ہو؟ آئیڈیا برا نہیں ہے۔ ارہا کا منہ کھل گیا، پھر اس نے گال پہ ہاتھ رکھ لیا۔ میں بلش بالکل نہیں کروں گی، مجھے غصہ آ رہا ہے اس بار۔ تم اور وہ مریم نور ایک گھر میں ہرگز نہیں۔ علان نے اس کے بازو کو گھیرے میں لے کر اس کے سر کو تھپکا۔ ریلیکس ریلیکس، اگر بولتی رہو گی تو مجھے پھر اپنا وعدہ توڑنا ہوگا، اور اس بار میں تمہاری ساری غلط فہمی دور کر دوں گا۔ پھر تم نے ہی مجھ سے خفا ہونا ہے اور پچھتانا ہے۔ کچھ سوچو مت، میرے لیے تم تھی، تم ہو اور تم ہی رہو گی۔ ریا، جب تم 2 سال کی تھی تب سے تمہیں اپنے دل دے چکا تھا۔ ایسی بات بولتے ہوئے میں واقعی گھٹیا سوچ کا مالک لگ رہا ہوں گا، اور اس بات پہ جیل بھی ہو جائے گی، مگر سچ ہے، تمہارا تھا، تمہارا ہوں اور تمہارا رہوں گا۔ یاد کرو وہ دن، جس دن ہم پہلی بار ملے تھے۔ ایسی کیا بات ہوگی جس کے بعد میں اجنبی بچہ بن کر سائڈ پہ ہونے کے بجائے تمہارے بیسٹ فرینڈ بن گیا؟ اور ارہا اس کے ساتھ لگی وہ دن یاد کرنے لگی، اپنے پاپا کو ڈھونڈ رہی تھی، اور علان نے اس کے بند سے نکلی گھنگریالے لٹ کو اس کے کانوں کے پیچھے کیا۔ فٹ بال میرے قریب آئی تھی اور میں نے اسے کک کیا تھا، اور علان نے ابھی تک اسے پیار سے تھپک رہا تھا۔ براق اور تم سے باتیں کرنے کے بجائے ڈر کے رونے کے براق اور تم سے باتیں کی بجائے ڈر کر رونے کے، اور علان نے اس کے ماتھے پہ لب رکھے۔ ارہا کو عجیب ٹھنڈک بخشی، اور نانا آئے تو ان سے چھپنے کے لیے بھاگنے لگی تاکہ وہ پکڑ کر روک نہ لیں مجھے پاپا کو ڈھونڈنے سے۔ وہ یاد کرتے ہوئے ہنسی، لیکن ہنسی سے پرانے زخم یاد آ گئے۔ علان نے اسے الگ کیا اور اس کے گال کو تھاما۔ تو ریا بتاؤ، میں کیسے دیوانہ ہوا تمہارا؟ ارہا نے اس کی آنکھوں کو دیکھا جو بالکل شیشے کی طرف اس کو اپنا عکس ہی دکھا رہی تھی۔ میری دلیری اور کسی کو چیز کو ٹھان کر دکھانے والی شخصیت، ارہا نے کہا۔ ہاں، اور تمہاری کالی روشن آنکھوں نے، تمہارے بھرے ہوئے سرخ گالوں نے، اور تمہارے وہ کیوٹ سے باؤنسی کرلز نے۔ اب تم انہیں بدلنے کا کہہ رہی ہو؟ علان نے خفا ہو کر دیکھا۔ ایلی، تم کتنے گمراہ بچے تھے، بچپن سے ہی مجھے تاڑتے تھے، اس لیے پاپا مجھے منع کرتے تھے۔ لڑکے شریف نہیں ہوتے۔ ارہا نے اسے پیچھے دھکیلا، ہولے سے اس بار۔ میں نے کب کہا ہے میں اچھا تھا؟ تم سب لوگوں نے مجھے بیبا بیبا کہہ کر بھولا بنایا ہوا تھا۔ بھولے تو تم خیر ہو، بس اب تھوڑے سے عجیب ٹریک پہ جا رہے ہو جب ہی ایسی بہکی باتیں کر رہے ہو۔ خیر اب چلو، دیر ہو رہی ہے۔ نشے کا جام پلانے والی بہکنے کا الزام بھی ہم پر لگاتی ہے۔ علان نے ٹھنڈی اور بجارگی والی سانس چھوڑی۔ ایلی، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ دیوانہ ہو گیا ہوں تمہارا؟ ویسے گستاخی کی اجازت ہے؟ علان نے گاڑی چلانے سے پہلے سے ایک نظر دیکھا۔ ہرگز نہیں۔ ارہا نے مسکراہٹ دبا کر منہ دوسری طرف کر لیا۔ ارہا نے واقعی گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ تم آج واقعی بہت حسین لگ رہی تھی، اپنی نظر اتار لینا۔ ارہا مسکرائی۔
تم بھی، الان جھیپ اٹھا اور منہ پہ ہاتھ رکھا۔ ارہا کھلکھلانے لگی۔ پھر وہ دونوں دعا کے گھر پہنچے۔ فجر ارہا اور الان کو دیکھ کر حیران ہوئی، خاص کر ارہا کو کہ ارہا بھی تھوڑی کانشیس ہو گئی، جبکہ دنیا والوں کے سامنے ابھی اس کا اور الان کا صرف دوستی کے علاوہ کوئی رشتہ نہیں تھا۔ دعا کدھر ہے؟ اس کا ڈریس حیا آنٹی نے کہا کہ سب سے پہلے وہ کھول کر دیکھے۔ ہاں کیوں نہیں، تم جاؤ، ابھی پارلر سے سارا دن لگا کر آئی ہے۔ الان جانو آؤ بیٹھو۔ ارہا وہ باکس پکڑے اوپر چلی گئی، جبکہ الان نے بھی ایک دو سامان پکڑا ہوا تھا، وہ سامنے لاؤنج کے بڑے سے ٹیبل پہ رکھنے لگا۔ پھوپھو ایک اور سامان رہتا ہے وہ بھی لے آؤں۔ ارہا اس بھاری باکس کو پکڑے دعا کے دروازے پہ پہنچی جو بند تھا۔ اس نے ایک باکس کو ایک بازو سے پکڑ لیا اور دوسرے سے دستک دینے لگی۔ اس کے لیے اتنا مشکل نہیں تھا، وہ ویسے ہی ویٹ لفٹنگ کرتی رہتی تھی۔ دروازہ نہیں کھولا گیا۔ دعا، ارہا نے پکارا اور دوبارہ دستک دی۔ دعا میں ارہا کو اندر سے کچھ گھسیٹنے کی اور کچھ کھٹ پٹ کی آواز آئی، پھر دروازے کی لاک گھمانے کی آواز آئی۔ پھر ارہا نے دیکھا، دعا نے ہامتے ہوئے دروازہ کھولا۔ ارہا نے ناسمجھی سے دیکھا، کیا ایکسرسائز کر رہی تھی؟ دعا نے ارہا کو حیرانگی سے دیکھا۔ ارو آپ اندر آئیں۔ پھر دعا نے دیکھا کہ ارہا نے بڑا سا بلیک باکس پکڑا ہوا تھا، جس کے کونے پہ کالے ربن کے ساتھ بڑا سا سفید گلاب لگا ہوا تھا۔ ارہا نے پورے کمرے کا جائزہ لیا۔ صاف تھا مگر بستر الجھا ہوا تھا۔ شاید دعا سو کر ہی ہڑبڑا کر اٹھی ہو۔ ارہا نے سر جھٹکا اور جا کر باکس اس کے بیڈ پہ ہی رکھا، باقی کوئی جگہ نہیں تھی۔ تیاری کیسی چل رہی ہے؟ چہرہ تو چمکا ہوا لگ رہا ہے۔ ارہا مسکرائی۔ جی ممی زبردستی پارلر لے کے گئی۔ یہ کیا ہے؟ دعا نروس لگ رہی تھی۔ کھول کر دیکھو کیا ہے، ارہا نے پرجوش ہو کر کہا۔ دعا نے ناسمجھی سے دیکھا، پھر ڈبہ کھولا تو آنکھیں پھیل گئی۔ سرخ رنگ، ایک خوبصورت ریشمی قمیض جس میں بڑے پیمانے پہ ہاتھ سے دبکا شیش نگری، سواراسکی، ستارہ اور گوٹا سے تیار کیا گیا تھا، جس میں آرگینزا فرشی گرارے کے ساتھ ریشم اور تلا کی کڑھائی کی گئی تھی، اور گوٹا دبکا ستاری اور شیش نگری کا استعمال کرتے ہوئے میزن کیا گیا تھا۔ یہ نظر کو مکمل کرنے کے لیے 2 آرگینزا دوپٹوں کے ساتھ پیش کیا گیا تھا۔ ایک کندھے پہ رکھنے والا دوپٹہ کورل رنگ کا تھا اور دوسرے سرخ رنگ کا بھاری دوپٹہ خوبصورتی سے ہاتھوں کے ذریعے دیدہ زیب بارڈر اور سرکلر نقشوں کے ساتھ فریم کیا گیا تھا۔ ایسا جوڑا دیکھتے ہوئے وہ نظر ہٹا نہیں پائی۔ اور ایک سرپرائز دکھاؤں، حیا آنٹی نے دوپٹے کی سائڈ پہ باقی کا نام لکھوایا ہے، اور پاؤچ بھی ہے اس کے ساتھ، اس پہ بھی برا کی دلہن لکھا ہے نا کیوٹ؟ ان کی پراپر شادی ہو رہی تھی سمجھو۔ برا کی ڈیمانڈ تھی کہ دعا کو لال جوڑا پہنایا جائے۔ بعد میں تو خالی ولیمہ ہی ہونا ہے، ساتھ رخصت بھی کر دیں گے۔ ارہا نے دوپٹہ نکالا اور دعا کے سر پہ ڈالا۔ ریڈ تمہارا ہی کلر ہے، کتنا سوٹ کر رہا ہے۔ دعا کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے پھرتی سے اٹھا کر پھینکا۔ اب ارہا ٹھہر گئی۔ آپ نے ساتھ نہیں دینا تھا اس براق سے جان چھڑوانے پر۔ کوئی مسئلہ نہیں، آپ کا بزنس نہیں ہے۔ آپ تو سب کی مدد کرتی ہیں، میری کرنے میں کامیاب نہ ہو سکی، کوئی بات نہیں۔ آپ کے بھی رشتے کا سوال تھا مگر مجھے افسوس ہوا، نہ الان بھائی نے ساتھ دیا نہ آپ نے، لیکن میرے زخموں میں نمک تک نہ چھڑکے یہ سب کر کے۔ اس نے نفرت سے اس جوڑے کو دیکھا اور ارہا کچھ بول نہ سکی۔ پھر اس نے ہمت کی۔ دیکھو دعا، اب تمہارے پیرنٹس انوالو ہو چکے ہیں، باقی نے عزت رکھ لی تمہاری۔ اگر وہ گیسٹن کے بارے میں بتا دیتا تو پھر سوچو کتنا فساد کھڑا ہو جانا تھا۔ باقی بدتمیز ضرور ہے لیکن دعا نے بات دھرشتی سے کاٹی۔ بس ارو، آپ بالکل اندھی ہو چکی ہیں۔ آپ وہ پرانی انصاف پسند ارو نہیں رہی، آپ وہی ٹپیکل لڑکی نکل آئی جو اپنے محبوب اور اس کی فیملی کے لیے ہر شے سے منہ پھیر لیتی ہیں۔ مجھے نہیں چاہیے یہ جوڑا، اور نہ آپ سے لیکچر سننا ہے۔ اب ارہا کو ناگوار لگا اس کا انداز اور بدتمیز لہجہ۔ دعا، میں وہی ہوں اور تمہارا بھلا سوچ رہی ہوں۔ جی بالکل، اپنی محبوب کی اینک پہن کر۔ جاری ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ قسط اچھی لگی ہوگی، اور فائنلی تھوڑی سی پروگریشن ہو رہی ہے پریزنٹ میں، یعنی ارہا اسٹارٹڈ ٹو پلان سم تھنگ، اور وہ یہاں سے نکلنے سے پہلے کچھ ان لڑکیوں کے لیے کرنا چاہ رہی ہیں۔ اینڈ آن دا ادر ہینڈ ارہا اور الان کے کیوٹ رومانٹک سینز جو ہیں وہ میرے لیے اسی لیے میں نے اس لیے کہا تھا کہ چیپٹر 3 میں
ارہا اور علان کے رومانٹک سینز ہی ہوں گے, کیوٹ سینز ہوں گے, کلیشی کرنجی وٹ ایور یو کین کال اٹ, وہ ہوں گے, کیونکہ جو آگے ہونے والا ہے نا اٹس گوئنگ ٹو بریک مینی ہارٹس. تو اسٹے ٹیون رہیے گا. اگر آپ کو قسط کل چاہیے ایز اے سرپرائز, سو پلیز 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 ڈو می اے فیور, 2.5K ویوز دیں, اور انشاءاللہ کل تک آپ کو ایک سرپرائز ایپیسوڈ مل جائے گی. نہیں تو پھر ملتے ہیں آپ سب سے وینسڈے کو. اللہ حافظ.